تو پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پی ملا کے ہمارا جو بجٹ تھا وہ 15 ارب روپے تھا. پہلے سال میں ہم نے 40 ارب روپے کیے پہلے سال میں. تو کوئی بندہ ہے جو فکر کر رہا ہے جی بی کی. آج وہ 40 ارب 25 ارب پہ لے گئے اور وہ 25 ارب بھی پورے نہیں دے رہے کہ جب سے یہ ملک بنا ہے اس کے ساتھ کتنی گہری سازش ہوتی رہی ہے. اور ان کی سب سے پہلی جو پرائیورٹی کہ اس ملک کی لیڈرشپ کو ختم کیا جائے, کرپٹ لوگوں کو, چور لوگوں کو, لٹیروں کو, جن کا انٹرسٹ باہر ہے, جن کی انویسٹمنٹ باہر ہے, ان کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا جائے. اگر میرا انٹرسٹ جی بی میں نہیں ہے, میری پوری پراپرٹیز میں باہر رکھ رکھوں, میرا اٹھنا بیٹھنا باہر ہو, تو مجھے کیا پرواہ ہوگی جی بی کی. ادھر بھی بڑی کوشش کی ضمیر جگانے کی, ہر جگہ پہ, کے پی میں, جے کے میں ضمیر, پنجاب میں بھی ضمیر جگایا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پچھلے پرائم منسٹر کو جھوٹا اور کرپٹ بتایا, اور بتایا اپنے فیصلے میں کہ اٹیلین مافیا ہے, سسیلین مافیا بتا دیا ان کو, اور گاڈ فادر مووی کی تشبیہ دی. تو کیا اس وقت اس اسمبلی سے قراردادیں نہیں ہوئی تھی؟ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ بنانا ریپبلک اور اس وقت پاکستان ریپبلک میں کیا فرق ہے؟ ہم شاید ان سے زیادہ مذاق بن چکے. یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی ویڈیوز آئیں پیسے دیتے ہوئے. کدھر تھا الیکشن کمشنر؟ کدھر تھا یہ آئینی ادارہ؟ کیا کیا اس نے اس وقت؟ کیوں خاموش رہا؟ کیا اس کی کوئی آئینی ذمہ داریاں نہیں تھی لیکن نہیں کیا. ٹھیک, اس کے بعد پنجاب کی حکومت گرائی گئی. 20 بندوں کا اچانک ضمیر نہیں جاگتا. زرداری صاحب جادو کی چھڑی لے کے آئے اور جس طرف وہ چھڑی اشارہ کیا اس کا ضمیر جاگ گیا, وجد میں آ گیا. پنجاب کی اسمبلی انہوں نے توڑ دی. حکومت ایک ایک حلقہ دیکھتی رہی ہے کہ کس حلقے میں الیکشن کرایا جائے جہاں سے یہ جیتیں گے اور پی ٹی آئی ہارے گی. 2 مہینے کے بعد یہ 8 حلقے شارٹ لسٹ میں ہیں, اور اس میں بھی لیاری کا حلقہ وہ داندلی کر کے جیتے. بہرحال جیسا بھی رزلٹ ہے, رزلٹ آ گیا. بکھلا گئے. اب صرف ایک ہی مقصد ہے کہ خان صاحب کو باہر کرنا, کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. تو یہ جناب اسپیکر آج شاندار پھر رزلٹ آ گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی ادارہ ہونا ہم بڑی قدر کی نگاہ سے, لیکن آئینی ادارہ ہونا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی آئینی ذمہ داریاں بھی ہیں. اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ الیکشن کمشنر 302 کے مقدمات بھی سننا شروع کر دے, ٹریفک چالان کے بھی فیصلے کر دے. نواز شریف اور عمران خان کے فیصلے میں بڑا بنیادی فرق ہے. اگر ہم ان کے فیصلے کو مان بھی لیں, پہلا, نواز شریف کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا, الیکشن کمشنر نے نہیں دیا. یہ الیکشن کمیشن نے دیا جو 90 دن کے بعد کوئی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس سن ہی نہیں سکتا. دوسرا کہ وہاں پر بیٹے سے تنخواہ لینے کی بات نہیں تھی, وہاں پر 2 چیزیں تھیں. ایک فورن کمپنی کا ڈائریکٹر اور اس کے اوپر ان کا اقامہ, اور اس کے اوپر یو اے ای کا ایک لا ہے کہ جب آپ کسی کمپنی کا ملازم ہوتے ہیں تو آپ نے ہر صورت تنخواہ اپنے ملازم کو دینی ہے. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ نواز شریف کے اکاؤنٹ میں تنخواہ جا رہی. تو آپ پچھلے 5 سال سے اپنے اکاؤنٹ میں تنخواہ لے رہے ہیں اور آپ کے پاس اقامہ ہے اور آپ وہ ایسٹس ہیں آپ کے, وہ آپ چھپا رہے ہیں. اب اس کے اوپر ایک اور بڑا بنیادی سوال تھا کہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے سسیلین مافیا کیوں کہا تھا؟ تنخواہ تو بیٹے سے تنخواہ نہ دینا تو بڑی چھوٹی سی بات. سسیلین مافیا کا لفظ استعمال کیا کہ وہ کیوں کیا گیا؟ وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کی بڑی بہترین جو مثال آپ کو ملے گی حمزہ شہباز شریف کے کیس میں ملے گی کہ آپ نے اپنا مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے اکاؤنٹ میں جمع کروائے, جو آپ کے ہاتھ کے نیچے ہوگا اس سے وہ پیسے باہر دبئی میں اپنے اکاؤنٹ میں جس میں اقامہ لگا ہوا ہے, آپ کے نام کا اکاؤنٹ ہے, آپ ادھر ٹرانسفر کریں. جب وہ آپ کے پیسے یہاں سے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہو گئے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے باہر سے ٹی ٹی کر کے پیسے لانے, اور باہر سے ٹی ٹی کر کے جب وہ پیسے آتے ہیں تو قوم کے اوپر ایسا دیکھیں جی ہم تو باہر سے پیسے لے گئے اور وہ پیسہ وائٹ ہو گیا. تو یہ جناب اسپیکر یہ بیٹے سے تنخواہ لینا نہیں تھا, یہ منی لانڈرنگ کا ایک گھناؤنا سرکل تھا. اور وہ اس لیے جناب اسپیکر آپ کی کمپنی ہے, آپ اس میں ڈائریکٹر ہیں, آپ کیسے مس کر سکتے ہیں؟ آپ کے نام پہ گھر ہے, اتنا بڑا ایسٹ آپ کیسے مس کر سکتے؟ اس لیے مس ہوا کہ کون سے لانڈرنگ چھپانا تھی, منی لانڈرنگ. اور توشہ خانہ سے نواز شریف نے جتنے قالین اٹھائے. جناب اسپیکر کیا یہ عوام نہیں سمجھتا کہ نہیں جانتا کہ یوسف رضا گیلانی کی فیملی نے چیریٹی میں دی گئی جو ہیروں کا ہار تھا وہ چرایا تھا؟ کدھر ہے یہ
معاملے میں کدھر ہے؟ اور کیا وہ اس پرائم منسٹر کے پریزیڈنٹ کی بیوی کو جب پتا چلا کہ متعلقہ چیریٹی کو وہ ہار نہیں ملا تو اس کی شکایت پہ فیملی سے ریکوری ہو گئی اس کی یوسف رضا گیلانی کی؟ تو عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے جو گفٹ اٹھایا، ایک تو اس کی ڈبل پیمنٹ اور اس کو پھر ڈسپوز آف، اور پھر جو نئے ابھی کے جو ایسٹس ہیں اس میں وہ جمع بھی ہے اور اس کا ڈسپوز آف بھی ہے. تو یہ مجھے آپ بتا دیں کہ یہ کون سا کرپشن ہے؟ تو یہ جناب اسپیکر نواز شریف اور عمران خان کے مقدمے کا ایک بنیادی فرق ہے. اور خان صاحب کے اوپر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیس واپس لے، ہم چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، وہ یہ پھر اس ایوان کا مقصد نہیں سمجھا آج کے ایمرجنسی اس کا. انہوں نے جو ڈیسیجن دیا آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت، جس میں جو میری ایگزسٹنگ، اگر ان کی ایگزسٹنگ جو ممبرشپ تھی، جو ممبر تھے کسی ایوان کا، وہ ختم ہو گئی اور نئے الیکشن میں وہ پھر آ سکتے ہیں. تو پچھلے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے اور 5 کا حلف ابھی آگے آنے والا ہے. 5 کا حلف کہ 6 ممبرز کا آگے حلف ابھی آنے والا ہے. تو یہ پہلے دیکھ لیں. تو ہمیں اس ڈیسیجن کا خوف نہیں، یہ تو ابھی سسٹین ہی نہیں کرے گا، لیکن ہمیں یہ خوف ہے کہ لیڈرشپ بڑی مدتوں سے ملتی ہے کسی قوم کو، اور جب تک آپ کو لیڈرشپ نہیں ملے گی کوئی قوم نہیں بن سکتی اور کوئی نیشن ترقی نہیں کر سکتا. کیا پیپلز پارٹی حل کرے گی جو پورے ملک میں اب کہیں وجود نہیں رہا، صرف اندرون سندھ میں، یا MQM حل کرے گی؟ کیونکہ یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اب ملک میں واقعی سیریس کرائسس ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے بھی تو کوئی بندہ چاہیے نا، کوئی لیڈر چاہیے کہ جو ان مسائل کا، چیلنجز کا مقابلہ کرے گا. تو کون ہوگا؟ کیا وہ پارٹی ہوگی جو سندھ کے اندر ایک ریجنل پارٹی بن چکی اور پورے ملک میں اس کو کوئی نہیں مانتا، یا PMLN بن جائے گی جو لاہور سے بھی فارغ ہوگی، جس کا نہ KP میں کوئی ووٹ ہے، نہ سندھ میں کوئی ووٹ ہے، نہ بلوچستان میں کوئی ووٹ ہے؟ کیا PMLN کرے گی یا JUI کرے گی، جس کی 15 سے 16 سیٹیں آ جاتی تھیں؟ ابھی پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں کتنی سیٹیں، اور چند 16، اب جناب اسپیکر 16 سیٹ والے کیا یہ کریں گے؟ کیا MP کرے گی جو واش آؤٹ ہو چکی ہے KP میں، یا MQM کرے گی؟ کون کرے گا؟ ہمیں اب اس کرائسس میں ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے جس کی ایک کال پہ پورا کراچی اٹھے، سندھ اٹھے، پنجاب اٹھے، KP اٹھے، بلوچستان اٹھے، کشمیر اٹھے، GB اٹھے. کوئی ایک ایسا لیڈر ہو جس کے پیچھے کون کھڑی ہو. کون ہے وہ لیڈر؟ کون ہے جو تنہا تمام PDM کی 13 پارٹیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا ہے، جس کے پیچھے قوم کھڑی ہے، جس کو قوم سنتی ہے؟ وہ عمران خان ہے. اس کوشش اور سازش کا مذمت کر رہے ہیں جو پاکستان اور پاکستانیوں سے اس کی لیڈرشپ کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو فرق پڑتا ہے جناب اسپیکر کہ اگر آپ کا حکمران کو چور ہو تو فرق پڑتا ہے، ملک تباہ ہوتا. اور اگر آپ کا کوئی حکمران ایماندار اور غیرت مند ہو تو فرق پڑتا ہے، ہمیں فرق پڑتا ہے. یہ ملک ہمارا دل دھڑکتا ہے اس کے ساتھ. اور اس ملک کی جو سب سے اہم چیز ہے، جو ہر آئین، ہر قانون، ہر ادارے سے بالاتر ہے، وہ پاکستان کی عوام ہے. اور عمران خان پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی آواز ہے. اور یہ اس طرح نہیں، آج سے پہلے بھی کئی پرائم منسٹرز ہوئے ہیں نائب، لیکن ان کے لیے کوئی نکلا نہیں ہے.